السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اکشے کمار کہتے ہیں کہ بھگوان کو نہ تو تیل کی ضرورت ہے اور نہ تو دودھ کی ضرورت ہے۔ دوستو یہ بات تو بالکل حقیقت ہے۔ اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت بہترین سا بیان ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ much of oil and milk on God. Where is it written ki God says میرے کو دودھ دینا and Hanuman saying میرے کو تیل ڈال. I don't understand why are people wasting so much. خدا کا تصور اسلام میں وہ ہے، آپ کو سورہ اخلاص سنائیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 ہے، آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے 4 لائنوں میں، 4 لائن کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ وہ شخص خدا ہے، اور اگر وہ شخص اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں اسے خدا تسلیم کرنے میں۔ 4 لائن، پہلا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹچ سٹون آف تھیولوجی، خدا کا تصور کی سب سے اہم ڈیفینیشن، ٹچ سٹون آف تھیولوجی۔ اگر آپ کوئی بھی خدا میں مانتے ہیں، آپ اس خدا کو اس سورہ اخلاص سے کمپیئر کرو۔ اس سورہ اخلاص کی اگر 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، اگر نہیں اترتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی خدا کو آپ مانتے ہیں، اس کو اس 4 لائن سے پرکھو۔ اگر اس 4 لائن کی تعریف سے اتر جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تسلیم کرنے میں کہ وہ خدا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ خدا ہے۔ سوال جواب کے دوران ایک ہندو دوست نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، میں نے یہ کہا کچھ انسان مانتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ آؤ ہم یہ پرکھیں کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہیں، خصوصاً ہمارے اس دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، وہ صرف ایک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرے لائن پہ جاتے ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی، ڈائبٹیز کی بیماری تھی، اسے استھما تھا، اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا، بیک ایک۔ آپ سوچئے، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، خدا کو استھما ہے، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے۔ تیسرا لائن، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے، اس کے والد والدہ بھی تھے، دونوں والدین تھے، جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے۔ یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں، USA، اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون، ایک اوریگون جو شہر ہے، وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں، اور
امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے, لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے, جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں, جو رجنیش کا ایک آشرم ہے, وہاں اس کے قبر پہ, اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے, دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, 2 آنکھ تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کس سے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, لاکھ گنا ہو, یا کروڑ گنا ہو, اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں, اس کا ہمسر کچھ بھی ہے, کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ کہو اسے رحمان, اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو, کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو. اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں, لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے. تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, الرحمن, الرحیم, الحکیم, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, موسٹ وائز, نو لیس دین 99. اور سب سے اوپر اللہ. ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے؟ اس کی وجہ ہے ہم مسلمان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے؟ کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو، یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ ہے، اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے، خدا کی جمع. جو اسلام میں کل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اگر آپ ڈی ای ایس ایس جوڑتے ہیں گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈس، مطلب عورت خدا. اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ از یونیک. اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر، وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر. ہی از مائی گاڈ فادر، ہی از مائی گارڈین. اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا نہیں ہے. اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں، دوسرے کوئی لفظ سے نہیں. کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو، دیو کو اگر کہے دیو، اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا. دیو نے مذکر، دو ہو گئے نا، دیو اور دیو، یہاں فیمیل اینڈ میل. اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل، نہ مرد نہ عورت ہے. دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے. تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں. لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں، لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے آج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لوگ اسے نہیں سمجھتے، اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں. لیکن صحیح معنی میں اللہ کا ترجمہ گاڈ بھی غلط ہے اور خدا بھی غلط ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی میں اللہ کہتے ہیں. ورنہ قرآن کیا ہے؟ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، اس سے کچھ بھی کہو لیکن ایک اچھا نام دو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ مانے کہ ساری انسانیت کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو ہی ہم ایک بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ عالمی بھائی چارہ کی بنیاد ہے فیتھ. اسے کہتے ہیں ایمان کا بھائی چارہ. اگر ہر انسان کو ایمان ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، تو ہی ہم ایک عالمی بھائی چارہ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کا بھائی چارہ ہو یا کوئی بھی بھائی چارہ ہو. اور یہ ایمان کا بھائی چارہ کہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے، خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، یہ بھائی چارہ صرف ہاریزونٹلی سارے دنیا میں نہیں پھیلتا، صرف دنیا کے لوگ جو جی رہے ہیں اس کے اندر نہیں، لیکن ورٹیکلی بھی، اوپر اور نیچے بھی. جو قوم، جو انسان پہلے بھی آ چکے اس دنیا میں اور جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. تو یہ عالمی بھائی چارہ جو ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ خالق ایک ہے، رب ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں توحید اسلام میں، وہ بھائی چارہ نہ ہی سارے انسان جو آج موجود ہے ان کو سمیٹتا ہے، لیکن جو انسان پہلے جو گزرے اور جو آئیں گے ان کو بھی سمیٹتا ہے. اور یہ بھائی چارہ باقی سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، چاہے وہ خون کے رشتے کا بھائی چارہ ہو. اور اس میں کئی مثال ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جائے، ان کی عمر زیادہ ہو جائے، ضعیف ہو جائے،
تو ان کو اف تک مت کہو. آپ کے والد یا والدہ، ماں یا باپ کوئی بھی ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان پہ کرم کرو جس طریقے سے انہوں نے ہماری پرورش کی. والدین کی بہت عزت ہے قرآن میں، لیکن اس کے باوجود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین اللہ کے خلاف ہے تو اس وقت لکھا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ آپ والدین کی عزت کرو، لیکن اگر والدین جد و جہد کرے، زبردستی کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے، تو آپ ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرو. والدین کی عزت کرو، لیکن اگر وہ اللہ کے خلاف جائے تو اس وقت ان کی بات مت مانو، لیکن پھر بھی ان کی عزت کرو، ان سے اچھا سلوک کرو. اور کئی مثال ہے قرآن مجید میں، جو نبیوں کی مثال ہے، کئی رسول کی مثال ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر ہے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 to 47، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہم جانتے ہیں پروفٹ نوح پیس بی اپون ہم، نوح علیہ السلام کا ذکر اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی نازل کی تھی کہ ایک بارش ہوئیں گی، فلڈ آئیں گا، اسی لیے ایک کشتی بناؤ، ایک آگ بناؤ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. لیکن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ میرے فیملی ممبرس کو، میرے جو گھر کے لوگ ہیں ان کو آپ بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ میں آپ کے فیملی ممبرس کو، آپ کے گھر کے لوگ کو بچاؤں گا. اور پھر نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بناتے. کچھ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اور ان میں سے ایک ہوتا ہے ان کا بیٹا جو کہتا ہے کہ بارش کیسے ہو سکتی ادھر. وہ کہتا ہے اگر بارش آئیں گی تو میں ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ جا کے چڑھ جاؤں گا. وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، اپنے والد کی بات نہیں مانتا. کچھ وقت بعد بارش آتی ہے، فلڈ ہو جاتا ہے، کشتی اونچی ہوتی جاتی اور پانی اونچا ہوتے جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا. پانی بڑھتا جاتا ہے، پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ غلط تھے، اور پانی اس چوٹی کے اونچائی تک پہنچتا ہے. وہاں جب نوح علیہ السلام کے بیٹے پکارتے مدد کے لیے اپنے والد سے کہ مجھے بچاؤ، تو نوح علیہ السلام اللہ سے فرمائش کرتے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھے کہ آپ میرے فیملی کے لوگ کو بچائیں گے، آپ میرے فیملی ممبرس کو بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیملی میں سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے. مطلب یہ ایمان کا بھائی چارہ خون کے بھائی چارے سے کہیں اونچا ہے. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب جاتا ہے. اسی طریقے سے ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد جو بت پرست کرتے تھے ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے والد ان کو گھر سے نکال دیتے، پھر بھی وہ ان کی عزت کرتے، لیکن کہتے وہ غلط تھے، وہ گھر سے باہر چلے جاتے. ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا کہنا نہیں مانتی. نبی تھے، ان کی بیوی نے کہنا مانی، ان کی بیوی تباہ ہو گئی. ہمیں قرآن مجید کے اندر ایک ایگزامپل ملتا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں کہ فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم انسان، اس کی بیوی اچھی حضرت آسیہ. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے جنت میں گھر دو. فرعون جو سب سے ظالم انسان اس ٹائم کا، اس کی بیوی الحمدللہ مومنہ. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کئی ایگزامپل دیے گئے ہیں، اور یہ بھائی چارہ جو ایمان کا بھائی چارہ ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے سارے انسانیت کا، صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، وہ بھائی چارہ باقی سب بھائی چارے سے اونچا ہے. اور صرف یہی ایک نقطہ ہے جس کے وجہ سے ساری دنیا کے انسان ایک ہو سکتے ہیں، اور ایک
भाईचारे के अंदर आ सकते हैं। मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ कुरान की आयत से, सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि या इंसानों मैंने तुमको बनाया एक इंसान से, एक मर्द से, और उससे पैदा किया उसकी बीवी, और आप इस रब की इज्जत करो और इस रब की इबादत करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुना और डॉक्टर जाकिर नाइक ने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। उसने अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की तारीफ और अल्लाह ताला की ज़ात को कुरान पाक की आयत सूरत इखलास के मुताबिक बताया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, उसका ना कोई सानी है, उसका ना कोई हमसर है और ना कोई अल्लाह के जैसे बन सकता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।